سورۃ توبہ کی آخری آیت فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، کہ اگر لوگ یہ منہ موڑ جائیں، اعراض کریں، تو آپ کہہ دیں حسبی اللہ، مجھے میرا اللہ کافی ہے، لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، علیہ توکل، تو اسی پر ہی میں نے توکل کیا ہے، وہو رب العرش العظیم، اور وہ عرش عظیم کا رب ہے۔ دنیاوی زندگی میں جتنا بھی انسان خوشحال کیوں نہ ہو، جتنا بھی انسان مالدار کیوں نہ ہو، جتنا بھی انسان صحت مند کیوں نہ ہو، اور جتنا بھی انسان بڑے سے بڑے عہدے پر فائز کیوں نہ ہو، زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر پریشانی آ جاتی ہے۔ دیکھ لیں آپ، ایک وقت تھا عدالتوں میں دھکے کھا، جیلوں میں جا، اور پھر ایک وقت آیا ملک کا وزیر اعظم بن گیا۔ یہ تلک الایام نداولها بین الناس، یہ حالات بدلتے رہتے ہیں۔ تو دنیا کی زندگی میں جب بھی کسی کو کوئی پریشانی آئے تو اس پریشانی کے موقع پر انسان کا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہونا چاہیے۔ ہم جب پریشان ہوتے ہیں، اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے، اس پریشانی سے بچنے کے لیے ہم دنیاوی مال و متاع، دنیاوی اسباب سب کے سب وہ استعمال بھی کرتے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں کہ کسی کے پاس جو ہیلہ وسیلہ ہے پریشانی دور کرنے کے لیے وہ استعمال کریں، چاہے وہ پیسے کی صورت میں ہو، چاہے وہ سفارش کی صورت میں ہو، چاہے وہ تعلقات اور دوستی کی صورت میں ہو، انسان کوشش کرتا ہے ان کو استعمال کرنے کی۔ محترم ساتھیو، جہاں ہم دنیاوی مال و متاع پر توکل کرتے ہیں، اعتماد کرتے ہیں، ان کا سہارا لیتے ہیں، اس سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ پر توکل کریں، اللہ کا سہارا لیں، اللہ پر اعتماد کریں، اور اللہ سے اپنا تعلق جوڑیں۔ دنیاوی مال و متاع کے استعمال میں انسان کو بعض اوقات محنت مشقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن اللہ پر توکل، اس کے لیے انسان کو کوئی پریشانی یا کوئی محنت اور مشقت کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ اس دعا کے اندر بھی یہی سمجھایا گیا، حسبی اللہ، مجھے میرا اللہ کافی ہے، لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہ عرش عظیم کا رب ہے۔ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقوف قول صحیح سند کے ساتھ، جو شخص صبح کے وقت اور شام کے وقت یہ 7 مرتبہ پڑھتا ہے، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، چاہے آپ مغرب کی نماز کے بعد پڑھ لیں، چاہے آپ مغرب کی نماز سے پہلے پڑھ لیں، چاہے آپ صبح کی نماز سے پہلے پڑھ لیں، چاہے آپ صبح کی نماز کے بعد پڑھ لیں، کیونکہ صبح و شام میں یہ دونوں وقت آ جاتے ہیں۔ تو جو بندہ یہ 7 مرتبہ پڑھتا ہے تو اس کے تمام تفکرات اور تمام پریشانیاں، اس میں اللہ کی مدد بھی آتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ اسے اس پریشانی سے نجات بھی دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی دور کر دیتے ہیں، بشرطے کہ انسان کا عقیدہ اور عمل اس کے مطابق ہو، اور اللہ پر توکل اور اللہ پر مکمل کیا ہو، اعتماد ہو انسان کو۔ یاد رکھیں، یہی جو دعا ہے، اس سے ملتے جلتے الفاظ 2 نبیوں نے پریشانی کے عالم میں پڑھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی پریشانی دور کر دی۔ جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آگ بھڑکا کے ان کو آگ میں ڈالنے کے لیے پروگرام بنایا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہی دعا پڑھی تھی، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمیں ہمارا اللہ کافی ہے، حسبی اللہ ونعم الوکیل، یوں کہا تھا، اللہ مجھے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔
اس دعا کے نتیجے میں پھر اللہ پاک نے کیا کیا؟ قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، ہم نے کہا اے آگ ابراہیم پر علیہ السلام ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا۔ اس دعا کے نتیجے میں اللہ پاک نے آگ کو گلزار بنا دیا تھا۔ حالانکہ اگر اللہ چاہتا تو ایک آن میں آگ بھڑکانے والوں کو ختم کر سکتا تھا، اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں تھا، لیکن اللہ نے ان کو کچھ نہیں کہا۔ انہوں نے آگ کو بھڑکایا، ابراہیم علیہ السلام کو پکڑا، آگ میں ڈالا، لیکن اللہ نے ان کو کچھ نہیں کہا۔ اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے آگ کو گلزار بنا دیا، اللہ نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ اور یاد رکھیں، آگ اس کو جلاتی ہے جس کے لیے اللہ کا حکم ہو، اگر اللہ کا حکم نہ ہو تو آگ نہیں جلاتی۔ اسی طرح چھری اسی چیز کو کاٹتی ہے جس کا اللہ کا حکم ہو، اگر اللہ کا حکم نہ ہو تو چلانے والے بے شک چلائیں، لیکن اگر اللہ کا حکم نہیں ہے تو چھری اس کو نہیں کاٹے گی۔ تو یہ دعا ہمیں یاد کرنی چاہیے، حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد کے موقع پر جب ساتھی پریشانی کے عالم میں میدان چھوڑ کے بھاگ گئے تھے تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی الفاظ پڑھے تھے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمیں ہمارا اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ آپ بیمار ہیں اور ڈاکٹر حضرات آپ کا علاج معالجہ کر رہے ہیں اور آپ پریشانی کے عالم میں ہیں، آپ علاج بھی کرائیں اور ساتھ ساتھ یہ دعا بھی پڑھیں، حسبی اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر۔ یہ بھی ایک قسم کی دعا ہے، لیکن اس سے زیادہ جو مسنون الفاظ ہیں وہ یہ ہے، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، جو قرآنی الفاظ ہیں۔ اسی طرح آپ مقروض ہیں، قرضہ نہیں اترتا، پریشان ہیں، تو آپ یہ دعا بھی پڑھیں، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، اور ساتھ پریشانی کے عالم میں یہ دعا بھی پڑھیں، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اولاد کے مسائل ہیں، رشتے کے مسائل ہیں، کوئی بھی پریشانی ہے، پریشانی کے عالم میں صبح و شام اس دعا کو آپ کامل یقین کے ساتھ پڑھیں۔ اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں، اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ اللہ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ توفیق دے کہ ہم ہر پریشانی کے عالم میں اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط بنائیں اور نماز کا اہتمام کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ادعیہ مسنونہ جو ہے ان کا اہتمام کریں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے، آمین۔